تو اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ میں چیلنج کر چکا ہوں کہ میرا پیریڈ گولڈن ہے. آپ باقی لوگوں سے جو 30 سال اقتدار میں رہے ان کو میرا پیغام پہنچا دیں کہ الیکشن ووٹنگ سے پہلے کہیں بھی بیٹھے ان پریزنس آف جرنلزم اور وہاں پر یہ بحث کریں میرے ساتھ. اگر یہ ثابت نہ کر دوں کہ 2 سالہ دور پنچ کا گولڈن پیریڈ تھا اور 2 سالہ دور میں ان کے 20 سالہ اقتدار میں زیادہ کام ہوئے تو سیاست کو چھوڑ دوں گا اور میں سیاست سے علیحدگی اختیار کر لوں گا. دس از مائی اوپن چیلنج. آپ کہہ رہے ہیں کام نہیں ہوئے. یہ اعزاز جاتا ہے ہمارے اس کارواں کو جس نے ڈگری کالج لیا. اسی لیے پچھلے ہفتے ہم نے ڈیمانسٹریشن کی تھی منڈی میں اور 2019 میں ہم سے اقتدار لیا گیا اور اس کرسی پر ہمارے ڈی ڈی سی منڈی ڈی ڈی سی لوگ بیٹھے. ان کو عوام نے چنا, وہ عوام کا نمائندگار ہیں اور ایم ایل اے فنڈز سے بھی زیادہ ان کو پرووائڈ کیے گئے ہیں فنڈز. اسی لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ 4 سال آپ کو اقتدار میں ہوئے, کالج بلڈنگ آپ کو سینکشن کروا دی, لینڈ واز آئیڈینٹیفائڈ, آپ بلڈنگ نہیں بنوا سکے, اس لیے آپ کو اخلاقی طور پہ دونوں کو استعفیٰ دے جانا چاہیے. وٹ واز مائی بگیسٹ اچیومنٹ ہیئر, وہ یہ تھی کہ میں نے پنچ میں وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کر دیا. مجھ سے پہلے جو ایم ایل اے تھے جو اقتدار میں تھے وہ 15 گاڑیوں میں گھومتے تھے, کالے شیشے لگا کے چلتے تھے. ان کے گھروں میں 5 ریڈ لائٹ گاڑیاں ہوتی تھی, رات کو گھومتی تھے. ان کے رشتہ دار چلتے تھے اور ایم ایل اے کو ملنے کے لیے کسی بلاک پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کی ضرورت ہوتی تھی, ان کو لے کر جایا جاتا تھا. تو شاہ محمد تاندرے نے دروازوں کو کھول دیا. کسی بھی آدمی کی رسائی میرے پاس ہو سکتی ہے. وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کیا اور میں نے آئی کنویڈ دس میسج ٹو پبلک کہ جو ایم ایل اے ہوتا ہے وہ وی آئی پی نہیں ہوتا ہے, وہ ایک نوکر ہے, خادم ہے عوام کا, اور وہ وی آئی پی نہیں, وہ گداگر ہے جس نے در سے جا کر ووٹوں کی بھیک مانگتا ہے. ایک بھیک مانگنے والا وی آئی پی کیسے ہو سکتا ہے؟ عوام سے میں کہنا چاہوں گا کہ عوام پنچ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عوام پنچ نے یا تو وی آئی پی ایم ایل اے برانڈڈ کپڑے پہننے والا, عیش عشرت کرنے والا, باہر گھومنے والا, اس کو انتخاب کرنا ہے, یا ایسے کو انتخاب کرنا ہے جو ان کا خادم ہے, ان کا نوکر ہے, ان کے دکھ سکھ میں ہم ہر وقت شریک ہوتا ہے. یہ فیصلہ عوام پنچ نے کرنا ہے. You are watching Poonch Live. ناظرین آداب, آپ دیکھ رہے ہیں پونچھ لائیو, میں آپ کے ساتھ اخلاق. 2014 اور 2024 10 سال جو ایک ڈیکیڈ کہلاتا ہے, اس 10 سال میں جو ہے بہت ساری چینجز جو ہیں جموں کشمیر کے اندر دیکھی گئی. جو ایک سب سے مضبوط اسٹیٹ ہندوستان کی کہلاتی تھی جموں کشمیر, آج یوٹی میں تبدیل کی گئی ہے. انہی 10 سال میں جو ہے 2014 میں جب لاسٹ الیکشن ہوا تھا, ہم بات کریں گے حویلی کانسٹیٹنسی کی, تو پونچھ کے عوام نے جو ہے ایک نیا چہرہ, نئی سوچ کے ساتھ ایک لیڈر کو جو ہے چنا, اور لوگوں کی اس امید پہ جو ہے وہ کتنا قائم کھڑے اترے. میری مراد ہے شاہ محمد تاندرے صاحب سے. سب سے پہلے تو پونچھ لائیو میں آپ کا خیر مقدم. شکریہ. شاہ صاحب, آپ سے جانیں گے 2014 کا الیکشن جب ہوا تو پونچھ کے لوگوں نے, پونچھ کی عوام نے جو ہے ایک بہت محنت کر کے جو ہے آپ کو اپنا ممبر جو ہے لیجسلیٹو اسمبلی بنایا گیا, اور آپ نے جو ہے عوام کو بہت بڑے وعدے اور پرومس جو اس وقت کیے گئے تھے. آج 2024 سیم سچویشن, سیم الیکشن, تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی, اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو میرا 2 سالہ دور تھا, چونکہ مجھے 2 سال ہی ملے اس میں گورنمنٹ میں, تو اس کو میں اس پنچ حویلی کے لیے سنہری دور کہوں گا. اس کا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آج سے 5 سال پہلے میں نے چیلنج کیا تھا ان لوگوں کو جو مجھ سے پہلے 18 سال 20 سال 21 سال اقتدار میں رہے. میں نے ان کو اوپن چیلنج کیا تھا میڈیا کے تھرو, پرنٹ الیکٹرانک ایز ویل, کہ وہ آئیں میرے سامنے کہیں بھی بحث کریں. اگر میں یہ ثابت نہ کر دوں کہ وہ 18 سال اقتدار میں رہے, 21 سال اقتدار میں رہے, تو اگر میں یہ ثابت نہ کر دوں کہ میرے جو یہ ہمارے غریبوں کے کارواں کا 2 سال تھا یہ ان پہ بھاری رہا, ان سے کہیں زیادہ کام ہوئی, تو میں پالیٹکس کو چھوڑ دوں گا. 5 سال گزر چکے ہیں, کسی نے میری چیلنج کو قبول نہیں کیا. یہ گھمباز ہے اس بات کا کہ کارواں نے اتنا شاندار کام کیا ہے اللہ کی مہربانیوں سے, چونکہ ہماری آس امید آرزو کا محور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اقدس ہے, اور دل کی گہرائیوں سے ہم نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ ہمیں پرخلوص بے لوث خدمت کے لیے قبول فرما. اللہ نے ہمارے لیے راستوں کو آسان فرمایا اور وہ کام کیے جو کسی کے بس میں, کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ اتنے چھوٹے عرصے میں اتنے زیادہ کام ہو سکتے ہیں. شاہ صاحب, میں جانوں گا جب آپ یہاں 2014 کے اندر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے, آپ کے بہت سارے مینوفیسٹو تھے, جس میں سب سے اہم چیز جو تھی وہ پونچھ یونیورسٹی کیمپس تھا, منی سیکریٹریٹ تھا, اور اس کے بعد میں بات کروں پولی ٹیکنک کالج تھا,
بہت سارے آپ کے مینیفیسٹو میں بھی تھا اور آپ نے اوپنلی لوگوں کو عوام کو یہ کہا تھا کہ ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر ریئلٹی لائیں گے. آج بھی اگر بات کریں جو 2014 کے اندر لوگوں کے خواہشات تھی, بیسک امنیٹیز تھی جو لوگوں کی, آج بھی وہی موجود ہے. آج بھی لوگوں کو روڈ, بجلی, پانی. اس کے بعد اگر ہم بات کریں اپنے ڈسٹرکٹ کو جو ہے وہ کمپیئر کریں باقی ڈسٹرکٹ سے, تو آج بھی ہم 20 نمبر پہ. تو ان تمام چیزوں کو آج آپ 10 سال کے بعد کیسے دیکھتے ہیں؟ 20 نمبر پہ پرفارمنس کی بات ہوئی ہے, تو اس میں جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے وہ 20ویں نمبر پر آئی ہے. ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے آپ کو میں یہ بات بتاؤں, ہمارا 2 سال کا دور جو ہے, میں نے آپ سے پہلے عرض کی, آپ نے کیمپس کی بات کی, آپ نے یونیورسٹی کی بات کی. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے ہم نے یہ کیا کہ پہلی بار پنچ کو اسمبلی میں ان اے بگ وے آئی ہائی لائٹڈ دا ایشوز آف مائی کانسٹیچوئنسی آن دا فلور آف اسمبلی ان اے بگ وے. اور میں ہی ایم ایل اے ہوں جو سب سے زیادہ ٹائم لیا اسمبلی میں. اور یہ پہلی بار پنچ کے لوگوں نے سنا کہ پنچ کا نمائندہ جو بھی ہے وہ جو ان کا خادم ہے ان کو بھیجا گیا ہے, تو انہوں نے ہمارے مطالبات, ہمارے مسائل وہاں پہ رکھے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ جو بنیادی سہولیات ہیں اس کا تو آپ سلوتری سے شروع کریں. سلوتری میں ہم نے کیا کیا, بگیال درہ میں ہم نے 2 سڑکیں دی, سلوتری میں 3 سڑکیں دی, کریتر میں آپ کی 3-4 سڑکیں ہیں. ہماری یہ جو دلان وچ از جسٹ 2 کلومیٹر اوے فرام DDC آفس, تو وہاں پہ 70 سال میں ان لوگوں کو سڑکیں نہیں مل سکی. ان سے تالیاں بجوائیں گی تو ان کو ہمارے دور میں سڑکیں ملی. میں مثال دے رہا ہوں. اب جو سفر از پولیٹیکنیکل کالج از کنسرن, وہ اللہ کے کرم سے اس وقت چونکہ 2009 میں یہ سینکشن ہوا تھا, اور مجھ سے پہلے جو نمائندے تھے انہوں نے اس پہ کوئی زیادہ توجہ نہیں دی. 5 سال یہ ایسے ہی پڑا رہا. جب 2015 میں مجھے اقدار ملا تو اس وقت دس کالج واز گوئنگ ٹو بی شفٹڈ ٹو میڈر, چونکہ ڈسٹرکٹ میں کہیں بھی آ سکتا ہے. ہارون ملک صاحب یہاں DC تھے, تو جب مجھے پتہ چلا تو میں نے ان سے کہا کہ آئی ڈیزرو دس کالج, یہاں پہ پنچ میں ہیڈ کوارٹر پہ ہونا چاہیے. تو میں نے کوشش کی, اور ساتھرا میں لینڈ واز اویلیبل ود اس, میں نے ساتھرا میں اس کو شفٹ کروایا اور کالج بنوا بھی دیا. اور یہ بڑی اچیومنٹ اگر آپ بگیسٹ کہیں گی تو ڈگری کالج منڈی جو ہے ہم نے چھین کے لیا ہے. جب ڈگری کالج کی لسٹ نکلی تھی 18 کی, اس میں منڈی وال نہیں کر رہا تھا, اور ہمیں جو کرائٹیریا بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ دا کالج جو آپ کا پہلے ہے وہ 50 کلومیٹر دور ہونا چاہیے پاپولیشن سے, اینڈ منڈی از جسٹ 22 کلومیٹرس. لیکن پھر ہم نے اس کو اللہ کے کرم سے چھین کر لیا. ایز اے ویری اسپیشل 1 کالج واز سینکشن بائی فار منڈی. اس کے بعد ہم نے انڈور اسٹیڈیم منڈی میں سینکشن کروایا, جو ابھی میڈیسن کوٹ میں نہیں تھا, وہ میں نے سینکشن کروایا. ڈبل اینڈ برج ہم نے منڈی میں کروایا. اور وٹ واز دی بگیسٹ اچیومنٹ وہ یہ تھا کہ لورن سے ٹانگ مرگ روڈ شروع کروا دی. چیف منسٹر کو لورن میں لایا, ان کو یہ کہا کہ اس کی ضرورت ہے, یہ سلائڈ لیس روڈ ہے, اگر یہ نکلتی ہے 36 کلومیٹر کی تو لوگ مغل روڈ کو بھول جائیں گے. اور 12 کلومیٹر روڈ وہ نکلی بھی. اور اس سے ہٹ کے آپ وٹ از دی اچیومنٹ کیپنگ ان ویو بائی 2 ایئرس ریجیو آنلی 2 ایئرس ٹینیور. تو اس میں جو میں کہنا چاہتا ہوں, وٹ آئی وانٹ ٹو کنوے دا میسیج ٹو پبلک آف پنچ, وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انکلوڈنگ یہ جو خطہ پیر پنجال ہے, اس میں 7 کنسٹیچوئنسی کو ملا کر راجوری پنچ کو, میرے جو ٹینور تھا میں واحد ایم ایل اے ہوں جس نے سینٹر سے 2 بگیسٹ یہ جو پروجیکٹس منظور کروائے ہیں. نمبر 1 لورن سے توسا میدان گنڈولا 120 کروڑ روپے کا پروجیکٹ منظور ہو گیا ہے, جس سے ہم روپ وے میں 20 منٹ میں کشمیر سے کنیکٹ ہو جائیں گے. وہ سینکشنڈ ہے, وہ منظور بھی ہو گیا ہے. اور اس کے بعد جو 50 میگا واٹ کا سولر پلانٹ لورن میں 3200 کنالس آف لینڈ واز آئیڈینٹیفائڈ, وہاں پہ 4-6 ٹیمیں گئی, اور الٹیمیٹلی جو جموں کشمیر میں 5 سولر پلانٹ منظور ہوئے, اس میں ایک لورن والا یہ جو پلانٹ ہے 50 میگا واٹ کا وہ منظور ہوا ہے, وہ سینکشن ہوا ہے, انڈر پروسیس ہے, اور وہ اس کا کام کسی وقت شروع ہو سکتا ہے. اور اس سے کیا ہوا کہ اس سے ہمارے پنچ کی بجلی میں ہم خود کفیل ہو جائیں گے. آپ نے کہا پالی ٹیکنیک کے لیے, آپ نے کہا منڈی کے لیے, منڈی کالج کے لیے. منڈی کالج جو ہے وہ آپ کے ٹینور میں جو ہے سینکشن ہوا, لیکن آج 2024 ہے سر. منڈی کی جو بچے ہیں اسٹوڈنٹ اس کالج کے جو ہیں وہ آج بھی ایک پرائمری اسکول کی بلڈنگس میں رہ رہے ہیں سر. اس بلڈنگ کو جو ہے ابھی تک کمپلیٹ نہیں کیا, کبھی یہاں سے وہاں شفٹ کیا گیا, سفر عوام ہو رہی ہے سر. اس کے بعد 2006 کے اندر پونچھ فاؤنڈیشن. ایک کا سوال ہے, آپ نے کالج بلڈنگ کی بات کی, یہ اعزاز جاتا ہے ہمارے اس کارواں کو جس نے ڈگری کالج لیا. اسی لیے پچھلے ہفتے ہم نے ڈیمانسٹریشن کی تھی منڈی میں, اور 2019 میں ہم سے اقتدار لیا گیا, اور اس کرسی پر ہمارے DDC منڈی, DDC لوگ بیٹھے, ان کو عوام نے چنا, وہ عوام کا نمائندگار ہیں, اور MLA فنڈز سے بھی زیادہ ان کو پرووائڈ کیے گئے ہیں فنڈز. اسی لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ 4 سال آپ کو اقتدار میں ہوئے,
کالج بلڈنگ آپ کو سینکشن کروا دی, لینڈ واز آئیڈینٹیفائڈ, آپ بلڈنگ نہیں بنوا سکے, اس لیے آپ کو اخلاقی طور پہ دونوں کو استعفیٰ دے جانا چاہیے. آپ جو ہے یہ چیزیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اس پہ کام نہیں کیا. پہلے اس پہ بات کریں. 2018 تک میرے پاس اقتدار تھا, میں نے کالج لیا, ہم نے راجپور میں لینڈ آئیڈینٹیفائی کروا دی. 19 میں سسٹم چینج ہو گیا, گورنر رول آ گیا, میں ایم ایل اے نہیں رہا, الیکشن آ گیا, 3 ٹائر سسٹم واز انٹروڈیوس. ڈی ڈی سی کو وہ پاور جو ایم ایل اے کے پاس ہوتے ہیں ڈی ڈی سی کو ٹرانسفر ہوئے, ڈی ڈی سی منڈی اور ڈی ڈی سی لورن. تو یہ ان کا فرض بنتا تھا, جب ان کے پاس اب اختیار آ گیا میں اس کو سے اتر گیا. تو یہ جو 4 سال ہو رہے ہیں تو وہ کہاں سوئے رہے کہ بلڈنگ نہیں بنوا سکے. میرے پرسنل گریجویٹ نہیں ہیں, یہ پبلک ویلفیئر میں بات کر رہا ہوں, پبلک انٹرسٹ میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے سر, یہ آپ کے جو ہے تمام خیالات تھے عوام کے سامنے. میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ جب آپ الیکشن جو ہے پونچھ سے 2014 میں لڑے تھے تو جو لورن کی عوام تھی ون سائیڈڈ ہو کے آپ کو سپورٹ کر رہی تھی, ایون کہ پورے پونچھ نے جو ہے آپ کو سپورٹ کیا. سر جب ڈی ڈی سی کی بات آئی آپ نے بھی وہاں سے جو ہے کنٹیسٹ کیا الیکشن, سر آپ کو 3000 کے قریب جو ہے ووٹ ملے. سر جب بات آئی آپ کے یہاں سے پارلیمنٹ کے الیکشن کی سر, تو آپ نے جس کینڈیڈیٹ کو جو ہے انٹروڈیوس کیا اپنے عوام کے سامنے, تو اس کینڈیڈیٹ نے 900 ووٹ وہاں پہ لیے. 1700 ووٹ لیے لورن ہمارے گاؤں سے لورن گاؤں سے 1700 ووٹ. وی ور ایکسپیکٹنگ 2200 2200 ووٹ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. تو اس کے بجائے دیکھیے سنیے بات جی سر, اس کے لیے جرنلسٹ صاحب جسٹ ویٹ فار 5 اکتوبر. میری آپ سے گزارش ہے کہ 5-6 اکتوبر کو مجھ سے انٹرویو لیں. 5 اکتوبر کو ہم پھر بیٹھیں گے, پھر بتائیں گے کہ لورن کی عوام نے اسمبلی کے الیکشن میں کیا فیصلہ کیا. سر ہمیں اس بات کا گرو ہے کہ آپ جب بھی ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں جرنلزم کے لیے کہ آپ ہمارے سے انٹرویو کریں, آپ جو بھی کریں. جو یہ گراف ڈون آتا جا رہا ہے سر, میں واپس اسی کوشچن پہ آؤں گا, جو یہ گراف ڈون آتا رہا ہے اس کا کیا ریزن رہا؟ کیا شاہ محمد تانترے جو ہے عوام کے ان تمام توقعات پہ اترے نہیں, یا پھر کوئی اور ریزن ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ میں چیلنج کر چکا ہوں کہ میرا پیریڈ گولڈن ہے, آپ باقی لوگوں سے جو 30 سال اقتدار میں رہے ان کو میرا پیغام پہنچا دیں کہ الیکشن ووٹنگ سے پہلے کہیں بھی بیٹھے ان پریزنس آف جرنلزم, اور وہاں پر یہ بحث کریں میرے ساتھ. اگر یہ ثابت نہ کر دوں کہ 2 سالہ دور پنچ کا گولڈن پیریڈ تھا اور 2 سالہ دور میں ان کے 20 سالہ اقدام میں زیادہ کام ہوئے تو سیاست کو چھوڑ دوں گا اور میں سیاست سے علیحدگی اختیار کر لوں گا. دس از مائی اوپن چیلنج. آپ کہہ رہے ہیں کام نہیں ہوئے, اور میرے عزیز میں آپ کو لاسٹ پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں. وٹ واز مائی بگیسٹ اچیومنٹ ہیئر, وہ یہ تھی کہ میں نے پنچ میں VIP کلچر کا خاتمہ کر دیا. مجھ سے پہلے جو ایم ایل اے تھے جو اقتدار میں تھے وہ 15 گاڑیوں میں گھومتے تھے, کالے شیشے لگا کے چلتے تھے. ان کے گھروں میں 5 ریڈ لائٹ گاڑیاں ہوتی تھی, رات کو گھومتی تھے. ان کے رشتہ دار چلتے تھے, اور ایم ایل اے کو ملنے کے لیے کسی بلاک پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کی ضرورت ہوتی تھی, ان کو لے کر جایا جاتا تھا. تو شاہ محمد تانترے نے دروازوں کو کھول دیا, کسی بھی آدمی کی رسائی میرے پاس ہو سکتی ہے. VIP کلچر کا خاتمہ کیا, اور میں نے آئی کنویڈ دس میسج ٹو پبلک کہ جو ایم ایل اے ہوتا ہے وہ VIP نہیں ہوتا ہے, وہ ایک نوکر ہے, خادم ہے عوام کا, اور وہ VIP نہیں, وہ گداگر ہے جس نے در سے جا کر ووٹوں کی بھیک مانگتا ہے. ایک بھیک مانگنے والا VIP کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے یہ VIP کلچر جو تھا اس کا خاتمہ کیا. جو بڑی کرو فر سے ایم ایل اے جاتے تھے 10 گاڑیاں لے کے, میں ایک گاڑی میں گھومتا ہوں, عوام کے لیے ایزیلی دستیاب ہوں, عوام کا خادم ہوں. عوام کے پاس جا کے ان سے پوچھیے کہ شاہ محمد تانترے نے کام کیا ہے نہیں کیا. دس از مائی ریپلائی. وہی آپ کو جب آپ 2014 کے الیکشن لڑے تھے تو آپ کا کلیئر کٹ مینیفیسٹو بھی تھا, اور آپ نے جو ہے PDP سے جو ہے وہ اس وقت الیکشن لڑا تھا. تو اس وقت جو ہے اور آج کے بیچ بہت سارا فرق جو ہے وہ جموں کشمیر میں آ چکا ہے, کیونکہ 370 کو جو ہے وہ یہ خاتمہ کر دیا گیا ہے سر, اسٹیٹ کو UT میں تبدیل کیا گیا ہے سر. ابھی جو ہے حالیہ جو ہے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا جو ہے الائنس بھی ہو گیا ہے. اپنی پارٹی اور جو ہے BJP جس کا الائنس جو تھا وہ پارلیمنٹری جو الیکشن میں جو ہے اننت ناگ پہ جو ہے وہ آپسی الائنس تھا. سر کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ آنے والے اسمبلی الیکشن میں بھی جو ہے وہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ دونوں کا سیم رہے گا؟ آپ نے بہت غلط کہا. دیر واز نو الائنس ود BJP. سر BJP کا سن لیں, آپ نے سوال کیا, جسٹ ریپلائی, میرا جواب سن لیں. جب پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا تو اس وقت ہمارا کینڈیڈیٹ کھڑا تھا یہاں, ہم نے لاسٹ پہ کینڈیڈیٹ کھڑا کیا. پہلے اعلان ہو گیا تھا میاں صاحب کا اور محبوبہ مفتی صاحبہ کا, ہم نے اس سے 15 دن بعد کینڈیڈیٹ کھڑا کیا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ
ہمیں انکنڈیشنل سپورٹ باہر سے بی جے پی نے آفر کی، اور وہی شیو سینا جو مسلمانوں کے بی جے پی سے بھی زیادہ خلاف سمجھی جاتی ہے، شیو سینا نے نیشنل کانفرنس کو سپورٹ آفر کر دی. ٹھیک ہے، ہم نے کوئی الائنس نہیں کیا ان کے ساتھ، ہم نے کوئی ان کی پارٹی کو کہیں سپورٹ نہیں کیا، انہوں نے انکنڈیشنل سپورٹ دی. میں عزیز آپ سے کہوں گا کہ آپ کہیں پہ بی ڈی سی چیئرمین کا الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کے پڑوس میں کوئی بہت ہی خطرہ قسم کے لوگ ہیں، وہ آپ سے کہتے ہیں جب ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. کوئی بھی کینڈیڈیٹ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سپورٹ دینے جا رہا ہے تو ہم کہیں نہیں آپ کی سپورٹ نہیں چاہیے. وہ کوئی الائنس نہیں تھا، وہ انکنڈیشنل سپورٹ تھی. نیشنل لیڈر ہیں بی جے پی کے، وہ پونچھ کے اندر یہاں پہ آ کے تو انہوں نے سپورٹ ہمیں اوپن، انہوں نے اوپنلی اپنے کینڈیڈیٹس کو کہا، اپنے لوگوں کو کہا کہ غلط کہہ رہے ہیں آپ، الائنس نہیں تھا. جب بی جے پی کے لوگ جو ہیں وہ پونچھ کے اندر یہاں پہ آ کے اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے لیے جو ہے وہ ووٹ مانگ رہے تھے، تو آپ اس کو الائنس نہیں کہیں گے تو کیا تھا؟ اس کو کہیں گے انکنڈیشنل سپورٹ. میرے عزیز تھوڑا ڈکشنری دیکھ لو. انکنڈیشنل سپورٹ اسی کنڈیشن میں میں جب اس کا یہ ہوتا کہ جب ان کا کوئی کینڈیڈیٹ تھا، ہم کہتے ہیں ہم ان کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے، وہ ہم نے نہیں کہا، انہوں نے ایک سیٹ پہ کہا کہ اس پہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. میں کہتا ہوں بی جے پی کا مودی جی آ جائے، انہوں نے یہ کہا کہ اس پہ ہم نیشنل کانفرنس کے خلاف آپ کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے. یہ الائنس نہیں تھا میرے عزیز، یہ الائنس نہیں کہا جاتا. بی جے پی کے جو یہاں کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہیں رویندر رینا صاحب، انہوں نے بھی یہ چیز کہی. آپ کیوں یہ ریپیٹ کر رہے ہیں جب میں کہہ رہا ہوں انہوں نے سپورٹ دی ہمیں، انہیں کا سپورٹ کریں گے، الائنس نہیں تھا. ٹھیک ہے سر، یہ ہمیں انکنڈیشنل سپورٹ تھی. اب جو 2024 کا الیکشن ہو رہا ہے جا رہا ہے، اس میں آپ نے جو ہے پونچھ کے لیے مینیفیسٹو کیا رکھا ہے، اپنی عوام کے لیے کیا مینیفیسٹو رکھا ہے؟ میں پونچھ کے عوام کو یہ کہوں گا کہ ہمارا ایک ہی مینیفیسٹو ہے، پرخلوص اور بے لوث خدمت کرنا، یہاں سے تعصب کا خاتمہ کرنا، یہاں برابری کی راہ پہ چلنا، عام آدمی کو اپنے گلے سے لگانا، عام آدمی کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا، اور انہیں بگ وے ہائی لائٹ کرنا. عوام کے جو مطالبات مسائل ہیں جو میں نے کنسٹیٹوئنسی میں کیے، جو میں نے آن دا فلور آف اسمبلی کیے ہیں، جو 75 سال میں کوئی نہیں کر سکا، وہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے کر کے دکھایا ہے. عوام جانتی ہے کہ میں مسائل کو، جہاں بھی کوئی کرائسس ہوئے، یہاں کرونا ہوا تو ہم فیلڈ میں کھڑے تھے، یہاں پہ لینڈ رو ہوا تو اپنی پارٹی، صرف واحد پارٹی سے ہزاروں کا مجمع کھڑا کر کے گورنمنٹ کو وارن کیا کہ ایک بھی پلاٹ کے ساتھ ہاتھ لگایا ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے. صرف اپنی پارٹی تھی، ہر وقت یہاں کھڑے رہے ہیں. یہاں پہ وی آئی پی جو اس وقت جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں 1 سال باہر رہتے ہیں، 15 دن یہاں گزارتے ہیں پکنک، پھر واپس چلے جاتے ہیں. ہم تو 24 گھنٹے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. یہی ہمارا سر. اگر جو 2024 کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں اسمبلی کے، عوام جو ہے آپ کو مینڈیٹ دیتی ہے، ایسے کون سے 3 کام ہیں جو اب آپ کی پونچھ کے لیے کریں گے؟ میرے لیے سب سے بڑی بات ہوگی، اگر میں جو مجھے اللہ کی پاک ذات نے اس خطہ پیر پنجال کو 2 پروجیکٹس دیے ہیں، گنڈولا پروجیکٹ، کیبل کار پروجیکٹ فرام لون ٹو توسا میدان، جس سے راجوری پونچھ کا ٹورزم بوسٹ ہوگا، اور دوسرا جو ہمیں ایک سولر پلانٹ ملے گا جس میں ہزاروں بچوں کو روزگار ملے گا. تیسرا میرا یہ ہوگا کہ آئی وانٹ ٹو فلورش انڈسٹری اسٹیٹ. یہ جو سڈکو اور سیکاب کی ہے اس کو میں یہاں لگانا چاہتا کہ چھوٹی چھوٹی یونٹ بنے، ہمارے بچوں کو روزگار ملے. چوتھا یہ ہوگا کہ لورنس سے ٹنگمرگ جو روڈ میں نے شروع کروائی ہے، جو 13 کلومیٹر بنی ہے، 20 کلومیٹر اور رہتی ہے، اس کو میں شروع کروا سکوں، یہاں روزگار کھل سکے. اور چوتھا میں یہ کہنا چاہوں گا عوام کو کہ یہ جو بارڈر پہ لوگوں کو قیدی بنایا گیا ہے، اس سے ان کو آزاد کرانا، ان کو بیٹر سہولیات دینا، اور جو بے روزگار بچے ہیں ان کے روزگار کے وسائل. اسی لیے میں سولر پلانٹ کی بات کر رہا ہوں، اور عوام کو پرخلوص خدمت کرنا، یہ میرا مینیفیسٹو. سر آخری میں ایسے جو پونچھ لائیو کے ذریعے آپ عوام کو دینا چاہیں گے؟ عوام سے میں کہنا چاہوں گا کہ عوام پونچھ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عوام پونچھ نے یا تو وی آئی پی ایم ایل اے برانڈڈ کپڑے پہننے والا، عیش عشرت کرنے والا، باہر گھومنے والا، یا اس کو انتخاب کرنا ہے، یا ایسے کو انتخاب کرنا جو ان کا خادم ہے، ان کا نوکر ہے، ان کے دکھ سکھ میں ہمیں ہر وقت شریک ہوتا ہے. یہ فیصلہ عوام پونچھ نے کرنا ہے، یہ ان تک ہے. تو ناظرین، یہ تھے آپ کے ساتھ شاہ محمد تانترے، ایکس ایم ایل اے پونچھ حویلی. ان کے خیالات جو ہیں آپ نے سنے. آپ اپنے نظریات جو ہیں ہمیں کمنٹ میں جو ہے بضرور بتائیں. شکریہ. خدا حافظ.